بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اس خط کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج بلکہ رات کو جو وضاحت دی ہے اس حوالے سے بہت سی چیزیں ہیں جو واضح کی گئی ہیں۔ ایک تو بہت بڑی مہم چلی تھی کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو مارا گیا، جس طرح کی جو باتیں چلی، تشدد کیا گیا، تو انہوں نے اس کو واضح کیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ محض ایک مہم چلائی گئی ہے اور جھوٹ کا پلندہ ہے۔ دوسری چیز خط کے حوالے سے تھی کہ نیشنل سیکورٹی کونسل کے اندر جو خط ہے اس کے حوالے سے جو وہاں پر منرس تھے اس میں کیا ڈسکس ہوئی۔ تو مبارک ہو ایسے لوگوں کو جو کہتے تھے کہ خط ہے ہی نہیں، خط کا نام و نشان ہی نہیں۔ اب وہی لوگ جو خط کو اور اس کے ایگزسٹنس کو مان ہی نہیں رہے تھے، اب وہ جو دلیل دے رہے ہیں نا، وہ یہ دے رہے ہیں کہ یہ آرمی نے تو اب ڈکلیئر کر دیا ہے کہ یہ کوئی سازش نہیں تھی۔ تو جناب مبارک ہو کہ آپ نے اس کی ایگزسٹنس کو مان لیا کہ یہی آرمی اس نے اپنی وضاحت میں بتایا ہے کہ سازش کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ اندرونی مداخلت کا جب بیرونی مداخلت کا ذکر ہوا اور اس پر احتجاج کیا گیا امریکہ کے سفارت خانے کو طلب کر کے۔ تو اب کبھی بھی یہ بات ہم خود سمجھتے ہیں کہ سازش کے لیے لفظ استعمال نہیں کیا جاتا کہ سازش ہوئی ہے، بلکہ سازش کو کڑیوں ملا کے حالات و واقعات اور فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز کو ملا کے جوڑ کے ہمیشہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ کہاں سے بات شروع ہوئی اور کہاں پر ختم ہوئی۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ خط ثابت ہو گیا کہ امریکہ نے خط بھیجا اور وہ باقاعدہ ہمارے ریکارڈ کا حصہ بن چکا، اور اس کو آپ نے بھی تسلیم کر لیا۔ اب اس کے بعد اگلی وضاحت یہ کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ مداخلت ہوئی، تو اس میں کیا مداخلت ہوئی؟ اس میں یہ بات بھی اب کلیئر ہو گئی ہے کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب نہ ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ سبق سکھایا جائے گا۔ یہ بات بھی ایڈمٹ ہو گئی، یہ بھی کنٹینٹس میں شامل ہے۔ اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ پھر اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دم دولت کی متاعت ہو گئی، لوگ اور لوگوں کے ضمیر خریدے جانے لگے، اور یہ 174 لوگ اور اس کے علاوہ دوسرے لوگ جو تھے جو ریزرو تھے، وہ اس لیے باقاعدہ خریدے گئے اس کام کے لیے کہ اس کو کیسے ہٹانا ہے، اور تمام تر کوشش کے باوجود ان کو کامیابی ہوئی اپنے مقصد میں۔ اب ایک تو یہ بات ہو گئی کہ خط جو ہے اور اس کے مندرجات اور سازشیں اور آپ کی خرید و فروخت سب کچھ عیاں ہو گیا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ جیسے ہی وہ میاں نواز شریف میاں شہباز شریف وزیر اعظم بنا ہے تو کیا ہوا؟ آپ نے ایک کنوکٹ کو ایک ایسا پاسپورٹ جاری کیا ہے جس کا وہ قطعاً اہل نہیں تھا، وہ ایک مجرم تھا، اور آپ نے اس کو ایک ڈپلومیٹ پاسپورٹ جاری کیا۔ تو یہ ملک وہ ملک ہے جہاں پر سب کچھ ہو سکتا ہے، کوئی قانون، کوئی انصاف، کوئی اصول، کوئی دستور، کوئی آئین پاکستان کچھ بھی نہیں ہے۔ بس جب چاہتے ہیں سازشیں اور کڑیاں ملاتے ہیں اور اپنا کام کر دکھاتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ ایسا کب ممکن تھا؟ ایسا کبھی ممکن ہی نہیں تھا کہ پاکستان کی فوج کو گالیاں دینے والا شخص اور سازشیں کرنے والا شخص اس دھڑلے سے پاکستان کیسے آ رہا ہے، جبکہ فوج تو غیر جانبدار ہے۔ فوج نے تو یہ بھی کہا ہے کہ کبھی بھی اب مارشل لا نہیں آئے گا، لیکن اب بتائیں اس میں اب لوگ کہہ رہے ہیں جی فوج راضی نہیں تھی عمران خان سے، تو یہ بھی غلط ہے۔ فوج نے عدم مداخلت کا جو اصول بنایا ہے اس پر قائم ہے، اور انہوں نے یہ ڈکلیئر کیا ہے جو بھی وزیر اعظم پاکستان ہوگا ظاہر ہے اس کے حکم کی تعمیل کرنا فوج پر لازم ہوگا۔ تو
فوج نے تو بتا دیا ہے کہ وہ پہلے بھی غیر جانبدار تھی، اب بھی غیر جانبدار ہے، اور جو حقائق تھے وہ بھی انہوں نے بتا دیے۔ تو جناب اس طریقے سے یہ جو خط ہے وہ تو ثابت ہو گیا، اور اس کی جو کڑیاں ہیں وہ بھی ساری ملتی جلتی ہیں۔ اب اگلی بات ہے کہ سازش ہوئی ہے یا نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کے لیے تو غیر جانبدار اور نیوٹرل جو ہے ایک ٹریبیونل تشکیل دیا جائے، جو عدالت عظمیٰ تشکیل دے، اور اس پر فیصلہ ہو جائے گا کہ سازش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اس کو تو ثابت کرنا پڑے گا، اس کے لیے حالات و واقعات ہیں، فیکٹس ہیں اور گواہیاں ہیں، وہ کچھ غیر جانبدار ٹریبیونل یا کمیشن ہی مقرر کر کے اس کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے لفظوں کے ہیر پھیر کو اپنی فیور میں کرنے اور غلط فہمیاں پھیلانے والے لوگ یہ دیکھ لیں کہ آپ لوگوں جس چیز کو مانتے ہی نہیں تھے، اب اس کے حوالے سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہوئی ہے، اور جن لوگوں نے کی ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔